توبہ پہ یقین نہ کرنا بھی ایک چیز ہے جسے توبہ کرنی چاہیے. جی میں کہتی ہوں اللہ کہے گا بہت ہی آسان لے لیا نا آپ نے. نہیں، کیوں آپ اللہ کو اتنا مشکل کیوں بنا رہی ہو؟ پھر آپ کو کیا حق بنتا ہے کہ اللہ کے بارے میں آپ کہو کہ اتنی آسانی سے توبہ قبول نہیں کرے گا؟ جیسے میری عمر ہے اتنی، لیکن ایک وقت ہے کہ میں نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی ہیں، جس کا مجھے بہت افسوس ہے. نیت ضرور ہوتی تھی کل سے پوری، وہ پوری نہیں ہوئی ہے. تو اب وہ جو ایک رہتا ہے اس کو کس طرح آپ اب توبہ کور کے تو بارے میں نہیں ہو اللہ نے کیا سکتی کہا ہے؟ ہیں. توبہ کے بارے میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ توبہ تو کرتی ہوں، کئی دفعہ یقین آتا ہے، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوگا. توبہ پہ یقین نہ کرنا بھی ایک چیز ہے جسے توبہ کرنی چاہیے. جی میں کہتی ہوں اللہ کہے گا بہت ہی آسان لے لیا نا آپ نے. نہیں، کیوں آپ اللہ کو اتنا مشکل کیوں بنا رہی ہو؟ پھر آپ کو کیا حق بنتا ہے کہ اللہ کے بارے میں آپ کہو کہ اتنی آسانی سے توبہ قبول نہیں کرے گا؟ جب اللہ کہہ رہا ہے عفا اللہ عما سلف، نا بیٹا. دیکھیں زنا سے تقارب کیا گیا ہے یا اس کی تشبیہ دی گئی ہے ربا کے ساتھ نا، اور ربا کے معاملے میں کہہ دیا ہے عفا اللہ عما سلف، جو ہوا وہ ہوا. ٹھیک ہے، تو نمازوں کے بارے میں جو لوگ شرک کر رہے تھے، اللہ کے نام کے ساتھ اور نام جوڑ رہے تھے اور انہوں نے اس سے توبہ کی، قتل سے توبہ کی، زنا سے توبہ کی، ان کا ذکر سورۃ الفرقان میں ہے. ٹھیک ہے، اور کیا کہا ان کے بارے میں؟ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. وہ ایسے لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ صرف معاف نہیں کرے گا، ان کے گناہوں کو اچھائیوں میں بدل دے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی ہے، یقیناً اتنی زیادہ ہے، اسی پہ تو اور پھر چلتے رہے نا. اسی لیے توبہ پر شک نہیں کرنا چاہیے. صحیح. اور توبہ پہ شک کرنا اللہ کے ساتھ بدگمانی ہوتی ہے، نہ کریں. ایک اور چیز، ہدایت زیادہ پانے کے لیے کیا کوشش ہو سکتی ہے؟ زیادہ ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ مطلب صحیح ہدایت پانے کے کیا لیے غلط دل ہدایت ہے جیسے ابھی؟ دل مڑے نا، نماز کے لیے آنٹی جی، دل کھینچے، اس کے لیے دل کھینچے. اس سوال کے پیچھے نا میرے نزدیک ایک انگزائٹی ہوتی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ کافی نہیں ہے. جی ایسا. اور میں جو ہوں وہ ہر طریقے سے ناقص ہوں. اپنے اوپر زیادہ ہم زیادتی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری جو کر رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو مان رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی نہیں لے گا وہ. کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں تسلی دیتا ہے اور ہم اپنے آپ سے تسلی چھین لیتے ہیں. ہم بے چینی میں رہنا چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بے چینی میں ہی اصل ایمان ہے. صحیح. لیکن یہ دین جو ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان آتا ہے. اور میں یہ بھی بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی آئے اور کہے کہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، رائٹ، آپ کیا کہو گی اس سے؟ آپ کہو گی توبہ کرو، اللہ معاف کرے گا. آپ اس کو تسلی دو گی، یعنی آپ اس کو تسلی دینے میں جلدی کرو گی لیکن اپنے آپ کو نہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ اپنے آپ کو اس نظر سے نہیں دیکھتی جس نظر سے آپ کسی اور کو دیکھتی ہو. کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ایک تو ایک روحانی مسئلہ ہے، ایک نفسیاتی مسئلہ بھی ہے. نفسیاتی مسئلہ یہ ہے کہ بچپن سے نا ہمیں ہر چیز کے بارے میں گلٹ کیا جا رہا ہے. تم نے یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، ایسا کرے گا، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا. فلانے نے تو اتنی نمازیں پڑھی، پھر بھی پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں، اور یہ پھر بھی اللہ قبول کرے گا کہ نہیں، پھر بھی اللہ خوش ہے کہ نہیں. یہ بار بار اللہ کے بارے میں جو بدگمانی ہے نا، یہ ہمارے کلچر کا حصہ بن گئی ہے اور اس وجہ سے ہماری روحانیت پہ بھی اثر پڑا ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد انا عند ظن عبدی بھی، جیسا میرا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں ویسا ہوں. میرا رب معاف کرنے والا ہے، میرا رب دروازے کھولنے والا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال میں بار بار دیتا ہوں، میں دیتے ہوئے تھکتا نہیں ہوں. 1000 بار دینی ہوگی میں 1000 بار دوں گا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے. موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہوا تھا، نبی نہیں تھے ابھی، نبی پہاڑ پر جا کر ہوئے ہیں، وہ طور پر جا کر ہوئے ہیں، اس سے پہلے کی بات ہے. یعنی وہ ایک عام مسلمان ہے اس وقت، ہے نا، اور ان سے غلطی سے قتل ہوا ہے. قتل ہوا ہے تو کیا کیا انہوں نے؟ فوراً استغفار کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور جب استغفار کی ہے تو کیا ان پر وحی آئی ہے کہ ان کی استغفار قبول ہوئی ہے؟ نہیں، وہ تو ابھی ہو نہیں سکتا کیونکہ ابھی وہ کیا نہیں ہے، ابھی وہ نبی نہیں ہے. اور فوراً سورۃ القصص میں اگلے الفاظ آتے ہیں، ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میرے رب جو انعام تو نے مجھ پر ابھی کیا ہے اس کی وجہ سے میں آئندہ کبھی مجرموں کی حمایت نہیں کروں گا. کیا انعام کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر؟ ان کو صلاحیت دی تھی استغفار کرنے کی. یعنی استغفار کرنے کی نعمت جس کو مل جائے نا، اس کو اعتماد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی استغفار قبول کر لی. ان اللہ غفور الرحیم، رائٹ. ایک چیز کل آپ اور کہہ رہے تھے کہ میں نے انسان پہ بہت بوجھ ڈالا ہے. آپ کسی کو سمجھا رہے تھے، ذمہ داری کی بات ہو رہی ہے. ذمہ داری. جی، اور بوجھ سے مراد یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی
کبھی بھی ایسا نہیں بیٹھ کے کہہ سکتا اب مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے. یا بچوں کی فکر ہوگی, یا والدین کی فکر ہوگی, یا اسپاؤس کی فکر ہوگی, یا اپنی فکر ہوگی, یا معاش کی فکر ہوگی, یا اپنی کیا نام ہے سلامتی کی فکر ہوگی. فکر کے بغیر انسان کو نہیں بنایا ہوا. امیر سے امیر انسان فکر میں ہے, غریب سے غریب انسان فکر میں ہے. اور یہ فکر ہمارا امتحان ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارے دین میں نقص ہے. جزاک اللہ.